بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔ رسول اللہ اس کے خلاف شکایت کرنے والے ہیں قیامت کے دن۔ کوئی عام آدمی شکایت نہیں کرے گا، کسی مسجد کے مولانا صاحب شکایت کر رہے ہو کہ جناب میری مسجد والے قرآن نہیں پڑھتے تھے۔ نہیں، خدا کے بعد اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی وہ شکایت کرنے والی ہے، علماء کی صرف نہیں۔ وہاں فرمایا کہ میری قوم نے قرآن چھوڑا تھا، یعنی مجموعی طور پر انہوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ اس شکایت سے بچنے کی فکر کریں، جو جس مقام پر ہے اتنا زیادہ۔ ہر وہ شخص کے جو دین کی خدمت کر رہا ہے، دین کی خدمت کی نیت سے بیٹھا ہے، وہ عالم ہے، وہ خطیب ہے، وہ شاعر ہے، وہ کسی مسجد امام بارگاہ میں کوئی ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہے، مثلا جیسے ٹرسٹیز ہوتے ہیں مثال کے طور پر، کس کو بلانا ہے کس کو نہیں بلانا، اگر آپ نے اپنی ذمہ داری صحیح ادا کی، آپ کا اجر آپ کے تصور سے بھی زیادہ ہے۔ آپ رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کی حفاظت کر رہے ہیں، امانت داری سے ادا کروا رہے ہیں، اس کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے لاپرواہی کی، آپ نے پارٹی بازی کی، آپ نے اپنے افکار کو جو قرآن مجید سے نہیں ملتے ہوئے نہیں ہیں، آپ نے قرآن نہیں پڑھا اور آپ کرتے رہے، یہ جرم بن جائے گا، اور چھوٹا جرم نہیں بہت بڑا جرم بن جائے گا، اس کائنات کا سب سے بڑا جرم بن جائے گا۔ اللہ کے دین کو صحیح شکل میں لوگوں تک جانے سے روک لیا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کا دین الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، اسلام کو بلند رکھا جائے گا، کسی چیز کو اسلام کے اوپر نہیں رکھا جائے گا کہ اسلام کو کسی مصلحت کی خاطر، کسی ڈر کی خاطر اسلام کو قربان کر دیا جائے۔ نہیں، جو دین کی خدمت کر رہا ہے اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے، جس مقام پر، جس عہدے پر، جس پوزیشن پر بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن اگر صحیح نہیں کر رہا، اتنا ہی بڑا جرم ہے، اتنی بڑی خیانت ہو جائے گی۔ اور جب اللہ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا تھا، یہاں پر نام صرف علماء کا نہیں ہے، یاد رکھیے، جن کو کتاب دی گئی تھی سب وہ لوگ شامل ہیں اس میں، اور جو اس معاملے میں جتنا زیادہ انوالو ہے وہ اتنا زیادہ شامل ہے۔ جب اللہ نے اہل کتاب سے عہد لیا تھا کہ تمہیں یہ کتاب لوگوں کو حتمن بیان کرنا ہوگی اور اسے نہیں چھپانا ہوگا، لیکن انہوں نے اس عہد کو پس پشت پھینک دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا۔ ان کا یہ کتنا برا معاملہ ہے، جو یہ بیچ کر جو کمائیاں کر رہے ہیں کتنی بری ہیں۔ جو لوگ اپنے کیے پر خوش ہیں اور ان کاموں پر اپنی تعریفیں سننا چاہتے ہیں جو انہوں نے نہیں کیے، بڑی خدمت کر رہے ہیں جناب آغا صاحب، بڑی خدمت کر رہے ہیں، اسے پتہ ہے خدمت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اپنے پیٹ کی خدمت کر رہا ہے یا اپنے گروپ کی خدمت کر رہا ہے یا اپنی لابی کی خدمت کر رہا ہے یا دین کی خدمت کر رہا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے نفس پر اچھی طرح بصیرت رکھتا ہے۔ یہ معاملہ اہم ہے، میں عرض کر رہا ہوں۔ جو مثلا کسی بھی امام بارگاہ، کسی مسجد میں تبلیغی امور کے ذمہ دار ہیں، کون آئے گا، کون بات کرے گا، کون نہیں آئے گا، اگر وہ اس کو بلاتے ہیں جس کو بلانا چاہیے، اپنے شوق سے نہیں کہ مجھے بڑا مزہ آتا ہے ان کو سن کر، نہیں، یہ دین صحیح بیان کرتا ہے، اور وہ تب تک پتہ نہیں چلے گا جب تک اللہ کی کتاب نہیں دیکھی ہوگی۔ بار بار میں تکرار کرتا ہوں، جس کو ثواب لینے کا شوق ہے پھر وہ ثواب لینے کا طریقہ بھی اللہ سے پوچھے۔ من گھڑت اور گزشتہ لوگوں کی روش پر چلتے ہوئے جناب یہ نہیں ہے ٹھیک۔ یہ دین بہت قیمتی ہے، اس کو قیمتی سمجھے۔ ہر بندہ اپنا تجزیہ کرے، اپنا احتساب کرے کہ میں جس کو خدمت سمجھ رہا ہوں خدا نہ خواستہ خیانت نہ ہو جائے۔ معاملہ بہت حساس ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس پہ خوش ہے جو انہوں نے کیا، اس پر تعریف سننا چاہتے ہیں جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے۔ چاہتے ہیں لوگ تعریفیں کریں، بڑی خدمات ہیں جناب، بڑی یہ ہیں فلان ہے،
یہ میں جو حق والا کر رہے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کو تو خداوند عالم کے پاس ان کا اجر محفوظ ہے، تصور سے باہر ہے۔ جنہوں نے دنیا کی کوئی لوگوں کی خوشی اور ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر اللہ کا دین صاف صاف پہنچایا، خدا سے اپنا اجر چاہا، ان کی بات نہیں کر رہا، ان کی بات جو غفلت کا شکار ہے یا غفلت میں خیانت کاری کا ارتکاب کر رہے ہیں دین کے بارے میں۔ یہ نہ سمجھے کیونکہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو میرا اجر پکا ہے، نہیں، کام کر رہا ہوں، ٹھیک کر رہے ہو۔ کسی بھی ملک میں توجہ فرمائے، کسی پاکستان میں، ایک پاکستان میں یہ جو انتشار پھیلا ہوا ہے اور صحیح طرح سے امور مملکت انجام نہیں پاتے، ایک وجہ کرپٹ لوگ ہیں جو ان کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک وجہ نااہل لوگ ہیں کہ جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سفارشی بھرتیاں ہو گئی، ان کی اہلیت ہی نہیں تھی، ان کی صلاحیت ہی نہیں تھی۔ اب آپ دعا کریں مثلا پاکستان اور اللہ تعالیٰ یوں کر دے، نہیں ہوگا، کیونکہ جب میری اپنی باری آتی ہے میں بھی اسی غلط راستے پہ چلتا ہوں، میں بھی چھرا مارتا ہوں اس ملک کو تاکہ اپنا مفاد میرا پورا ہو جائے۔ دین بھی یوں ہی ہے، دین بھی یوں ہی نہیں ہے، دین کائنات کی ہر چیز سے قیمتی چیز ہے۔ دین کے بارے میں اگر کسی کو کرسی پہ بٹھانا ہے، دین کے بارے میں اگر کسی کو ذمہ داری دینی، اہلیت دیکھیں۔ اگر کوئی شخص آپ اس کو مثال کے طور پہ اپنا ٹرسٹی بنا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ حرام خور ہے، آپ کو پتہ ہے یہ کرپٹ انسان ہے، یہ اپنی پریکٹیکل زندگی میں بے دین ہے، آپ نے اتنا بڑا جرم کیا اور گناہ کیا اس کو دینی امور میں مداخلت کی طاقت دے کر کہ قیامت کے دن بھگتیں گے آپ، جس کے بارے میں آپ جانتے تھے کہ یہ بے دین انسان ہے، یہ دین کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے، اس کے اپنے قد پر، اس کے اپنے بدن پر دین لاگو نہیں ہے، اس کی اپنی زندگی میں دین کے بارے میں لاپرواہ ہے، آپ نے اٹھا کے آپ نے ہائی جیک کروا دیا ایک بے دین کو اس کرسی پہ بٹھا کے، جہاں سے یہ سلیکشن ہوگی کون آ کر پڑھے گا اور کون آ کر نہیں پڑھے گا، کون تبلیغ کرے گا کون تبلیغ نہیں کرے گا۔ چھرا مار دیا تمام ان لوگوں نے جنہوں نے ووٹ دیا، جنہوں نے بٹھا دیا اس کو۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کام پر چاہتے ہیں تعریف کی جائے جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے، اور جو کیا اس پر خوش ہے۔ ہرگز وہ لوگ گمان نہ کریں کہ عذاب سے بچ گئے ہیں خدا کے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میں نے وقت زیادہ لیا ان آیات کا، کیوں؟ ساری خرابی یہاں سے ہو رہی ہے، ساری خرابی اس جگہ پر بددیانتی اور پارٹی پرستی اور گروپ پرستی کی وجہ سے یہ ساری کی ساری خیانت ہو رہی ہے۔ ثواب تو بہت دور کی بات ہے، اتنا بڑا جرم ہے۔ یہ پتہ کیسا جرم ہے کہ کوئی بندہ دھوکہ دے کے مثلا پاکستان کے کسی بڑے عہدے پہ بیٹھ جائے اور اس نے پریٹینڈ یہ کیا ہو لوگوں کی بڑی خدمت کر رہا ہے، ظاہر میں بڑا غریبوں میں ملتا ہو، چندے بانٹتا ہو، اچانک عوام کو پتہ چلے اس نے تو اربوں کا گھپلا کیا ہوا، اس نے تو لوٹا ہے پاکستان کے بیت المال کو۔ یہ عوام جو تھوڑی دیر پہلے خوش ہو رہے تھے یہ کاٹ کھانے کو دوڑیں گے، لعنتیں کریں گے اس پر۔ اور قیامت کے دن وہ تمام لوگ، یاد رکھیے، وہ تمام عوام کہ جو گمراہ ہوئے کسی نہ کسی جگہ سے، وہ تمام لوگ جو اس جگہ میں انوالو تھے اس گمراہی میں، ان سب کی لعنتوں کا سامنا کرنے پڑے گا قیامت کے دن۔ اور وہ آ کر لعنتیں کریں گے کہ تمہاری وجہ سے تمہیں خدا نے یہ امانت سپرد کی تھی، تم نے اس میں خیانت کی، اپنی پارٹی بازیاں کرتے رہے، جو حق بیان ہونا چاہیے تھا تم نے بیان نہ ہونے دیا، اور غلط لوگوں کو تم نے لا کر بٹھا دیا ممبروں پر۔ ساری خرابیوں میں، سارے فساد میں تم دخیل ہو۔ ایک کا عقیدہ خراب نہیں ہوتا، سینکڑوں کا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ سینکڑوں کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، جتنوں کے خراب ہو رہے ہیں سب میں انوالو۔ کیسے بوجھ اٹھائیں گے؟ قرآن نے صراحت کی ہے، اپنے بھی بوجھ اٹھائیں گے اور جن کو گمراہ کیا تھا ان کے بھی اٹھائیں گے۔ یہ چھوٹی سیٹ ہے، جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنی ہی انسان کو احتیاط کرنی ہوتی ہے، اتنا انسان کو ہوشیار۔ تھوڑی سی بھی خرابی ہو جائے کیا ہو جائے گا؟ چھوٹے انسان کی غلطی بھی چھوٹی،
بڑے انسان کی غلطی بھی بہت بڑی ہوتی ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. جو لوگ اپنے کیے پر خوش ہیں اور ان کاموں پر اپنی تعریفیں سننا چاہتے ہیں جو انہوں نے نہیں کیے، دین کا حق ادا نہیں کیا، امانت داری سے کام نہیں لیا، آپ انہیں ہرگز عذاب سے بچا ہوا محفوظ نہ سمجھیں، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب. صدق اللہ العلی العظیم.